بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ 7.5 تولہ سونا ہو خالص تو پھر اس پہ زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی ہو تو بھی اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یا سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، ان کے پاس نقدی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا ان کے پاس سامان تجارت ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، صدقہ فطر میں اور قربانی کے نصاب میں 5ویں چیز بھی دیکھی جاتی ہے، وہ ہے ضرورت سے زیادہ سامان۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس نقدی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس نقدی نہیں ہے، اس کے پاس سامان تجارت ہے، اس کا شو روم ہے، اس کی کریانے کی دکان ہے، ان کی کپڑوں کی دکان ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو خرید و فروخت کی نیت سے اس نے رکھی ہو، ان چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تب بھی اس پہ زکوٰۃ بھی ہے سال گزرنے پر، اور اس پر صدقہ فطر اور قربانی بھی ہے۔ صدقہ فطر قربانی میں 5ویں ایک اور چیز ہے، یہ آپ نے سمجھنا اس بات کو کہ ضرورت سے زیادہ سامان، وہ سامان جو پورا سال استعمال نہ ہوتا ہو، گھر میں ایسے رکھا ہوا ہے، مہمان آئے تب بھی استعمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر گھر میں برتن ہیں جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتے، رضائیاں ہیں جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتی، ان کی قیمت کو بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ ایک بندے کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں اور ساتھ میں اس کے پاس کچھ برتن ہیں جن کی قیمت بنتی ہے مالیت 1 لاکھ روپے، کچھ کپڑے ہیں زائد جن کو استعمال نہیں کرتا، اسی طرح گھر میں رضائیاں ہیں جو استعمال نہیں ہوتی، اور اسی طرح سکریپ ہے، گھر میں جو چیز زائد ہے فالتو پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت کو ایڈ کریں گے۔ اگر ان ساری چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس پہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یعنی 5ویں چیز اس میں جو زائد ہے وہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان چاہے 3 کمرے ہوں، 4 کمرے بھرے پڑے ہوں، سال ہر سال بھرے پڑے، پہ زکوٰۃ نہیں آتی کبھی بھی۔ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ آتی ہے، سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت۔ لیکن جب ہم قربانی کا نصاب دیکھیں گے، صدقہ فطر کے نصاب دیکھیں گے، اس میں ایک چیز اور شامل کریں گے، وہ چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں، پورا سال استعمال نہیں ہوتی، ان کی قیمت کو بھی ہم لگائیں گے۔ اگر ان کی قیمت لگا کر، مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس کچھ نقدی ہے، کچھ سامان تجارت ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو ملائیں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتے ہیں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یاد رکھیں، جو برتن کو ہم جب دیکھتے ہیں یا رضائیوں کو دیکھتے ہیں، عموماً رضائیاں عورت کی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے جہیز میں ملتی ہیں وہ چیزیں اس کو، تو رضائیاں عورت کے کھاتے میں آئیں گی، برتن عورت کے نصاب میں شامل ہوں گے، سونا بھی عورت کے نصاب میں شامل ہوگا۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، بہت سے ساتھی ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس سونا ہے 2 تولہ اور اتنے پیسے ہیں، کیا مجھ پر زکوٰۃ ہے، کیا میرے پر قربانی واجب ہے؟ یاد رکھیں، یہ سونا جو ہوتا ہے عموماً عورتوں کو ہوتا ہے، تو میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں سونا آپ کا ہے یا بیوی کا ہے، تو وہ کہتا ہے بیوی کا، تو بھائی وہ تو بیوی کا نصاب علیحدہ شمار ہوگا، وہ سونا آپ کا نہیں ہے، وہ بیوی کے برتن آپ کے نہیں ہیں، وہ بیوی کی رضائیاں آپ کے نہیں ہیں، وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہوں گی۔ آپ کے نصاب میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جو آپ کی ملکیت ہے۔ یاد رکھیں، 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کے دور میں قیمت ہے، 1 تولہ تقریباً 10,000 روپے کی چاندی ہے، تو آج کے دور میں جس کے پاس 5,25,000 روپے ہیں اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب نقدی تو نہیں ہے اس کے پاس 5,25,000، لیکن دکان میں 3 لاکھ کا سامان ہے، 2 لاکھ نقدی بھی ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور ان کی قیمت کو لگائیں 50-60 ہزار، یہ بن جاتا ہے، تو اب پھر ہم اس کریانے کی چیز جو دکان ہے اس کے سامان کو بھی شامل کریں گے، ایڈ کریں گے جس قیمت پہ آگے فروخت کرتا ہے۔ کچھ کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، کچھ نقدی ہے اس کے پاس، کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، سب کو ملائیں گے، سب کو ملا کر آج کے دور میں سن 2026 میں اس رمضان میں 5,25,000 کے برابر اگر ہوتے ہیں اس کے پاس سارے چیزیں ملا کر پیسے، تو اس پہ صدقہ فطر واجب آتا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کا نصاب علیحدہ ہے، اس کا نصاب علیحدہ ہے،
اور اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یعنی کم ہے اس سے تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر بھی دے دیتا ہے تو اس میں اس کی نیکی ہے، ثواب ہے، ادا ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں پر شرعی طور پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، لوگ پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کے پاس 5,25,000 روپے ہیں لیکن آپ نے 2 لاکھ روپے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض کو نکال دیں گے، لینے دینے کو نکال کر جو خالص آپ کی اماؤنٹ ہے، جو آپ کے پیسے، انہی کا حساب کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ اور جو صدقہ فطر ہے یہ بندہ اگر صاحب نصاب ہے اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، اس کے بچے جوان بالغ بچے اور بچیاں، تو والد پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالغ بچے اور بچیوں کا وہ صدقہ فطر دے، اگر دے دے گا ادا ہو جائے گا، ثواب ملے گا اسے۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، بیوی کا الگ نصاب ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا ہے 2 تولہ، مثال کے طور پہ 1 تولہ تقریباً 4.5 لاکھ کا مثال کے طور پہ، تو کچھ اس کے پاس نقدی بھی ہے اپنی ذاتی، شوہر کا نہیں، باپ نے دیے، شوہر نے جیب خرچی دی، اس نے کمیٹی ڈالی، اپنے خود جمع کر رکھے تھے، اگر کچھ پیسے ہیں اور کچھ سونا ہے، ان کی قیمت کو جب ملائیں گے تو پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ کسی عورت پر سونا اور پیسوں کو ملا کر یا سونا اور گھر میں جو ضرورت سے زیادہ چیزیں اس عورت کی ملکیت میں ہے، جیسے کہ برتن ہیں، شوکیس بھرے پڑے ہیں، پیٹیاں بھری پڑی ہیں رضائیوں سے اور بہت سی چیزوں سے، ان کی قیمت کو سونے کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر کسی عورت کی ان ساری چیزوں کو ملا کر چاندی کی مالیت کے برابر یہ پیسے ہو جاتے ہیں، یہ قیمت، تو عورت پہ علیحدہ سے اپنی زکوٰۃ بھی اپنے صدقہ فطر دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ یاد رکھے سامان پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح عورت کا شوہر پر کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ، عموماً ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، عورت کی طرف سے بھی اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دیتا ہے، ادا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے بچے، بھانجے بھانجیاں اور اس طرح رشتہ دار اپنے ماموں کے گھر، پھپھو کے گھر آ جاتے ہیں عید سے پہلے، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جہاں لوگ عید کرتے ہیں انہی کے گھر میں انہی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ فطر دے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی اولاد ہوگی اسی کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا صدقہ فطر دے، اگر نابالغ ہے اور بندہ صاحب نصاب ہے۔ کسی کے گھر جانے سے کوئی صدقہ فطر ان پر واجب نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی کسی رشتہ دار کا ادا کر دیتا ہے ان کی طرف سے ثواب ادا ہو جائے گا، اگر ادا نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آج کی ہماری بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں 2 فرق ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ 5,25,000 چاندی کا نصاب ہے، اس پر سال گزر جائے گا پھر زکوٰۃ ہے، اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوا اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زیادہ چیزوں کو شامل نہیں کیا جاتا، لیکن صدقہ فطر میں، قربانی میں نہ تو سال گزرنا ضروری ہے اور ضرورت سے زیادہ چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کیا اس کے پاس اتنی قیمت ہے، اتنے پیسے ہیں، قرض کو نکال کے سارے چیزوں کو نکال کر اگر اتنے پیسے ہیں تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اگر اتنے نہیں ہیں تو اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے، ادا کر دے ثواب ہے، نہ کر دے گناہ کوئی نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ کس کو دے سکتے ہیں، کیا بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں بندہ اپنے اصول کو نہیں دے سکتا۔ اصول کہتے ہیں جہاں سے یہ چلا ہے، جو اس کے آباء و اجداد ہیں، دادا دادی نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اپنے بیٹے پوتے نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں یعنی اوپر کو نہیں دے سکتے، نیچے جہاں سے یہ چلا اور جو اس سے چلا ان کو نہیں دے سکتے۔ دائیں بائیں بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، ممانی ہے، اسی طرح ساس سسر ہے، ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ مستحق ہے ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔